الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادرم جناب مولانا شیخ قاسم و برادران خواہران ایمان، المہدی سینٹر بروکلن میں آج کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، یہ بسلسلہ شہادت عزاداران امام علی لاہور میں اور القدس کے جلوس کے شہداء فقہ جعفریہ کوئٹہ میں ان کے ایصال ثواب کی ہے، اور سید صفدر جعفری اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. اللہ کریم جعفری فیملی، سید صفدر جعفری اور دیگر جعفری صاحبان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے شہداء لاہور اور شہداء کوئٹہ کو امام حسین اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. آج کی مجلس عزا کا جو عنوان سخن ہے وہ رکھا ہے جذبہ شہادت. سبحان سبحان. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ میں جب مجاہد جاتا ہے حکم رب سے اور حکم نبی سے یا حکم امام سے، تو اس کی ساری ذمہ داری اللہ پر آ جاتی. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اللہ کی طرف اور الی رسول اللہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اس کی ساری ذمہ داری اور اجر اللہ پر ہے. یعنی اگر وہ مقروض ہے تو قرض اللہ ادا کرے، اگر اس کے اہل خانہ مشکل کا شکار ہے تو مشکل خدا ان کی حل کرے گا، اگر اس کے کوئی کمٹمنٹس تھے جانے سے پہلے تو کمٹمنٹ اس کے اللہ پورے. مجاہد جب جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ لائبلٹی بن جاتا ہے ذات پروردگار. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو، سالم پلٹ آئے یعنی زندہ واپس آ جائے تو غازی بنتا ہے. یعنی وہ جسے روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی کہہ سکے
وہ ایسا مجاہد ہے جو بچ کے آ گیا ہے غازی بن. اور اگر وہ شہید ہو جائے تو روایت میں ہے کہ پہلا قطرہ شہید کا جب روئے زمین پہ گرتا ہے وہ ایک قطرہ اس کے سارے گناہوں کو کیا کہنے. تو جس کے خون کے ایک قطرے سے اس کی لائف کی بخشش ہوتی ہو، باقی جو سارے قطرات ہیں اس سے وہ شفاعت سفارش نہیں کر سکے گا اپنے رشتہ داروں کی. لہذا یہ شہید کا مقام ہے. تبھی تو جذبہ شہادت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت آدم کے دور سے آج تک جذبہ شہادت ٹھنڈا نہیں. ذرا غور کیجئے، دنیا کا سب سے پہلا تجربہ اولاد کا آدم علیہ السلام کی اولاد کی شکل میں ہے، قابیل و حابیل کی شکل میں. حابیل جذبہ شہادت رکھتے ہیں اور قابیل جذبہ ظلم رکھتا ہے. ظالم کو ابلیس سمجھا بجھا رہا ہے اور مظلوم کو اللہ اپنی دانشگاہ سے پڑھا رہا ہے. یہ پہلی جو جنگ ہے حق و باطل کی، حابیل و قابیل کی شکل میں، اسی میں اگر غور فرمائیں اس سے پہلے تو کوئی تجربہ ہی نہیں گزرا، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا جذبہ شہادت اتنا بلند ہے کہ جب سگے بھائی نے کہا ہے کہ میں مار ڈالوں گا تو انہوں نے آگے انکار نہیں کیا کہ میں مرنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں میں مرنا پسند کروں گا، مارنا پسند نہیں. یعنی ظالم بننا مجھے پسند نہیں، مظلوم بننا مجھے پسند ہے. جذبہ شہادت میں ایک یہ امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کہ جب مجاہد نکلتا ہے تو وہ مظلوم بننا پسند کرتا ہے. اور پھر پہلے جذبہ شہادت نے اس بات کا بھی اعلان کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ قبول ہوتی ہے قربانی متقین سے. ایک بات طے ہو گئی کہ شہادت ملتی بھی انہیں ہے جو متقین ہوتے ہیں، اور کوئی متقی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب امام المتقین کی ٹیریٹری میں نہ آئے. تو جو امام المتقین کا فالوور ہے اگر وہ مرتا ہے تو شہید مرتا ہے. یہ جذبہ شہادت اس درجہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ اس کے لیے قرآن میں یا باقی دیگر جو تینوں کتب ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے، اور خود صحیفوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. جو صحیفے اللہ کی ذات نے نازل کیے سابقہ انبیاء پر، ان میں بھی اس کا تذکرہ ہے شہادت کا. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا. دیکھیے اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے. جذبہ شہادت اس لیے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ انسان کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. اگر وہ میدان جنگ میں نہیں گھر میں مرتا ہے، توجہ رکھیے گا، تو اس کے اوپر سب پہ ضروری ہے کہ وہ اس کے ناپاک بدن کو پاک کرے، ناپاک کپڑوں کو اتار کے پاک کفن پہنائے، ناپاک مرنے والی جگہ سے اٹھا کے پاک جگہ ٹرانسفر کرے. مگر شہید کی منزل وہ ہو جاتی ہے کہ جب شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اسٹیٹس ہی بدل دیا جاتا ہے. اس کے کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے گا اور اس کا اسٹیٹس بدل گیا. جو خون بغیر شہادت کے نجس تھا، شہید ہونے کی وجہ سے وہی پاک ہوتا. لہذا آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ شہید کا کیا مقام ہے. اگر جذبہ شہادت آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دعائے حضرت امیر المؤمنین پڑھیے، سحری والی، جو انہوں نے بھی پڑھی، ہر امام نے پڑھی. وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، بار الہ رمضان کی سحر کے واسطے میں تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ بستر مرگ پہ نہ مرے بلکہ شہادت نصیب. ہمارے ہر امام کی یہ دعا قبول ہوئی. یہی وجہ ہے کہ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک
ہر امام شہید ہوئے ہیں، اور 12ویں امام کو بھی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہمارا 12واں امام منصب شہادت پر فائز نہ ہو جائے۔ یہ جو جذبہ شہادت ہے، اس کی یہ بھی قدر کیجئے گا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر جس میں عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو وہی 23rd کی، مگر 25th کی بھی، 27 کی بھی، 29 کی، ہمارے ائمہ فرماتے ہیں جن سے مس ہو گئی ہو 23rd تو وہ کوشش کریں، جس طرح اگر پہلی گاڑی چھوٹ جاتی ہے تو دوسری گاڑی پہ سوار ہونے کی کوشش کریں کہ ڈیسٹینیشن تک تو پہنچ جائے، اگر سے دھکوں کے ذریعے بھی پہنچ جائے۔ تو یہ بھی ایک ضرور ایشو سمجھانا ہے۔ اب یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے بیسیکلی یہ جذبہ شہادت کا ریوارڈ ہے۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے، آج ذرا غور سے سن لیجیے کہ یہ جذبہ شہادت کا ریوارڈ ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ سابقہ زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں ایک نبی کے زمانے میں ایک حاکم تھا جابر و ظالم، اور ایک اس نبی کا فالوور تھا بڑا مجاہد۔ جب نبی غیبت میں چلے گئے تو اس مجاہد نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں لڑوں گا اس کے ساتھ۔ وہ لڑنے کے لیے دربار میں آتا، ظالم حاکم کے دربار میں، ہر روز سر سے لے کے پاؤں تک اسے زخمی کیا جاتا۔ وہ گھر چلا جاتا، وہ باقاعدہ پٹی مرہم کر کے واپس کر آتا، پھر اسے زخمی کیا جاتا۔ 1000 مہینے وہ لڑتا رہا۔ ذرا غور کیجئے گا، 1000 مہینہ۔ ہمارے ہاں تو کانٹا چبھ جائے تو ہماری نماز ڈیلے ہو جاتی ہے، ایسے ایسے مجاہد بھی گزرے ہیں جو 1000 مہینہ لڑتا رہا، اور اس نے پھر منصب شہادت نوش کیا، شربت جام شہادت نوش کیا، منصب شہادت پہ پہنچا۔ حضور ایک روز اپنی بازم میں اس مجاہد کا ذکر فرما رہے تھے کہ اے میرے اصحاب، جذبہ شہادت کی قدر کرو۔ وہ کیسا جذبہ شہادت رکھتا تھا بندہ جس نے 1000 مہینہ لڑائی کی ہے بغیر ہتھیاروں کے ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ، اور اس نے کہا میں اس کے ظلم کے خلاف اس وقت تک لڑوں گا جب تک خود شہید نہ ہو جاؤں یا اس کو اس کے ظلم سے باز نہ رکھوں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں کہاں اتنا جذبہ، ہم میں کہاں اتنی طاقت کہ ہم 1000 مہینہ لڑ سکیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی اسنا میں جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا اللہ کی ذات نے آپ کی امت کے لیے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، جس میں رات گزار کے عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کے جذبہ شہادت والے جہاد سے افضل ہو جائے۔ تو آپ نے اندازہ فرمایا آپ کو اللہ نے کتنی آسانی سے جذبہ شہادت کا ریوارڈ عطا کر دیا ہے۔ ایک لیلۃ القدر میں جاگنے سے آپ اس مجاہد سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو سر سے پاؤں تک لہو لہان ہوتا ہے، پھر ریکور ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر لہو لہان ہوتا ہے، مگر اس کا جذبہ شہادت ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے قرآن نے ایک جگہ تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو جائے راہ خدا میں انہیں مردہ نہ کہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ۔ دوسری جگہ ٹون بدل کے کہا، یہ ذرا ٹون سخت ہے قرآن، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہاں کہا تھا عند ربهم يرزقون، یہاں ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنے کا، مردہ سمجھنے کا گمان بھی نہ کرنا۔ ایک ہے زبان پہ نہ لانا، ایک ہے دل میں گمان بھی نہ کرنا، دماغ میں سوچنا بھی نہ۔ ذرا غور فرمائیے گا،
یعنی شہید اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ بندے میں تو یہ سوچ کی سکت ہی نہیں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ دے سکے. شہید راہ خدا جانے اور اس کا خدا جانے. اس منزل پہ شہید پہنچ جاتا ہے. بندوں کو بیچ میں سے ہٹا دیا کہ بندے کامنٹری نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے. خبردار. پھر عجیب منزل ہے فکر. کیوں جذبہ شہادت ٹھنڈا ہو ان کا کہ جو یہ سمجھتے ہو کہ کچھ لوگ حضور کے دربار میں بیٹھے تھے. ذرا اس آیت پہ غور کیجیے. حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. اے میرے حبیب یہ مردہ ہے, انہیں آپ کیا سنائیں گے, انہیں آپ نہیں سنا سکتے. حالانکہ تھے تو زندہ. مسجد نبوی کوئی جنازہ گاہ تو تھی نہیں, تھے تو زندہ, مگر قرآن نے انہیں مردہ کہا. اور یہ ذرا غور فرمائیے گا, یہ جو در اصل مردہ ہے جن کی روح نکل چکی ہے احد میں, خیبر میں, خندق میں, بدر میں, حنین میں, ان کی تو روحیں نکل چکی ہے, مگر قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے. قرآن روح والے کو کہہ رہا ہے مردہ, قرآن بے روح کو کہہ رہا ہے زندہ. پتہ چلا ہمارا معیار زندگی و موت اور اللہ کا معیار موت و حیات اور. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدن میں روح ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے, روح نکل جائے تو مردہ ہوتا ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے جو ہدف حیات پالے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے, اور جو ہدف حیات کھو دے وہ مسجد نبوی میں بھی مردہ ہے. اور محمد والے محمد صلوات. ظاہر ہے کہ آج کی جو یہ گفتگو ہے سید صفدر جعفری کے پورے خاندان کو اس کا ثواب انشاءاللہ جائے گا, مرحومین کو اور جعفری فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ عنوان بڑا زبردست ہے, جذبہ شہادت. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو جادوگر فرعون کے دربار میں چند لمحوں کے مومن تھے, کنورٹ ہونے کے بعد جب انہیں کہا فرعون نے کہ میں تمہیں ابھی سولی پہ چڑھا دوں گا, تو جذبہ شہادت دیکھیں. چند لمحوں کے مومنوں کا ساری زندگی رہی. محمد والے محمد صلوات. تھوڑا سا انتظامیہ بھی لوڈ لے لیا کرے. بارے دیگر نعرہ صلوات. آج ہم دعا گو ہیں کہ سید علی ہادی اور سیدہ زینب کی روزہ کشائی بھی ہے. اللہ ان بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سید علی صفدر موسوی ابن سید غلام حسین کی طرف سے افطار کا اہتمام ہے. اللہ کریم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اور جتنے میرے بھائی بہنیں, یہ انتظامیہ کے فرائض میں ہوتا ہے کہ مولانا کو نام لکھ کے دے دیا کرے کم از کم کہ کس کی طرف سے آج افطار ہے. مہربانی فرمائے. ٹیلی ویژن پہ بھی یہ تقریریں جائے گی, وہ کیا کہیں گے ڈھیلی ڈھالی انتظامیہ. نام لکھ کے ہمیشہ دیتے ہیں عالم کو کہ مولانا آج ان کی طرف سے ان کے مرحومین کے یہ نام. تو بہرحال اللہ کریم افطار کرانے والوں کو ابھی بھی لکھ کے دے دیجیے, غلط نام لکھ کے دیجیے, ذرا صحیح نام لکھ کے دے دیجیے. تو جذبہ شہادت یہ ہے کہ ٹھنڈا نہ ہو جذبہ شہادت. وہ فرعون کے دربار میں چند لمحوں کے مومن, چند لمحوں کے, ابھی تو ابھی آمنا برب العالمین کہا ہے, ابھی تو کہا ہے, ابھی تو بیچاروں نے نماز ہی نہیں پڑھی, ابھی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ روزے رکھے, ابھی تو انہوں نے کوئی کتاب ہی آسمانی نہیں پڑھی, ابھی تو انہوں نے کلمہ شہادت تک بھی مکمل نہیں پڑھا. مگر چند لمحوں کی کنورژن والا ایمان انسان کے جذبہ شہادت کو کتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے کہ کہتے ہیں انا الی ربنا لمنقلبون. ہم موت سے نہیں ڈرتے, تو سولی پہ چڑھا, ہم اپنے رب سے مل جائیں گے. کچھ ملاحظہ فرما رہے. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. تو اگر ہمیں قتل کرے گا تو ہم
اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں. گویا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تو سب ہیں, سمجھتے شہداء, سمجھتے وہ غازی, سمجھتے وہ مجاہد ہیں, دعویٰ تو سب کرتے ہیں, سمجھتے وہ مبلغ ہیں, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبلیغ کے دوران بھی منصب شہادت پہ فائز ہو گئے تو حرج کیا ہے, فرعون مار دے ہم تو شہید ہو جائیں گے, ہم اپنے رب سے مل جائیں گے. اب تک انا للہ تھا, اب انا الیہ راجعون ہو جائے. یہ ہے جذبہ شہادت. انسان کا جذبہ شہادت اس درجہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر نہ ابلیس سے ڈرتا ہے نہ فرعون سے ڈرتا ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ سابق انبیاء کے ادوار میں ایک دن میں 500 نبی قتل کیے جاتے تھے. ہاں, وَزُلْزِلُوا, قرآن کہتا ہے, یہ جذبہ شہادت ہی کو قرآن وادار کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے. وَزُلْزِلُوا, تم کیا سمجھتے ہو کہ تدخلوا الجنت, کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, ابھی تک وہ مصیبتیں تو تم پہ نازل ہی نہیں ہوئی جو سابقہ امتوں پہ نازل ہوتی تھیں. وَزُلْزِلُوا, ان کی زندگیوں میں تو زلزلے آ جاتے تھے. تو انسان کو جذبہ شہادت اتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے کہ قرآن کی بیوٹیفل تعبیر ہے, ذرا سمجھیے گا آج. اتنا جذبہ شہادت انسان کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے کہ زمین ہل جاتی ہے, مجاہد نہیں. یہی قرآن کہنا چاہتا ہے کہ مجاہد کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتا. اس درجہ یہی تو وجہ ہے کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, جس کا جذبہ شہادت اسٹرانگ تھا اس نے 84 جنگیں جیتی ہیں. کچھ میری مہربانی کریں ذرا انتظامیہ والے, رکے رکے رہے تو آپ نہیں خدا میرے اوپر, یہ میری محنت ہوتی ہے, آپ بالکل تباہ کر رہے ہیں محنت. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئندہ تو رمضان نہیں پڑھوں گا, بس یہ مہربانی کر دیئے تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے. جو غلطی کر بیٹھا ہوں تھوڑے سے چند دن ساتھ, ایک رکا ایک منٹ پہ آئے گا تو کیا پڑھے گا آدمی. یہ مجلس ہے شہیدوں کی, اور ان شہیدوں کے لیے جو کوئٹہ اور لاہور میں مجلس ہو رہی ہے, یہ سوال و جواب کی کوئی نشست نہیں ہے. تو جذبہ شہادت رکھنے والے مجاہد نے, جس مجاہد نے جذبہ شہادت سمجھا تھا, اس نے کسی جنگ میں پہلو تہی تو دور کی بات ہے, یہ بھی نہ کہا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو بھی میرے ساتھ بھیج, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جس لیول پہ بھی پہنچ جائے نہ اس میں جذبہ جہاد اس درجے کا آ سکتا ہے, نہ جذبہ شہادت کو علی کے بغیر کوئی سمجھ. اس کی میں ایک دلیل دے رہا ہوں آپ. دلیل یہ ہے کہ اگر علی کی نظر میں یہ چیز نہ ہوتی کہ میرے لیول پہ کوئی نہیں, تو جب لیول والے آ گئے محمد حنفیہ تو ان کو تو کہا ہے میرے ساتھ چلو. جب لیول والے ابو الفضل ہیں تو 13 سال کے ہیں مگر کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. جب لیول والے حسنین ہیں تو کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. ایون یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ لیول صرف محدود ہو گیا ہے بنی ہاشم میں, اگر مالک اشتر لیول پہ پہنچا ہے تو اسے بھی ساتھ تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ جذبہ شہادت امت بھی وہاں پہنچ سکتی ہے جہاں اسسٹنٹ امام کا پہنچ سکتا ہے. امامت کے درجے پہ کوئی نہیں مگر امام کے نیابت کے درجے پہ جذبہ شہادت انسان کو پہنچا. یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ باقر الصدر رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے لگے تو ان کے پاؤں سے لے کر سر تک کاٹا گیا تھا. پاؤں سے سر تک کاٹا گیا, ٹکڑوں اس طریقے. جب تک ان کی رمق باقی رہی ان سے پوچھا جاتا رہا تو وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے پرواہ نہیں, میں اللہ کی اس دی ہوئی مصیبت پر راضی برضا جا رہا. تو آخری جملہ جو ان کا کوٹ کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ان سے پوچھا, صدام کے کسی بہت بڑے آفیسر نے, حسن البکر
کے دور کے آفیسر نے اسے پوچھا کہ آپ کو کون سا کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ آپ نے فرمایا درد ہے، فیل نہیں ہو رہا۔ سمجھیے گا، کہتے ہیں درد ہے، فیل نہیں ہو رہا۔ کہا کس جذبے کے تحت فیل نہیں ہو رہا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر میں مولا علی ملنے والا۔ یہ جذبہ ہے شہادت کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ابھی لاہور میں جو یوم علی کے دن ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ایک خاتون کا انٹرویو کیا ہے کسی نے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہتی ہیں 2 بیٹے تھے، خواہش تھی کہ دوسرا بھی شہید ہو کیا۔ ذرا غور کریں آپ جذبے، یہ جذبہ ہے۔ ایسے جذبے والی قوم کو کوئی مار نہیں سکتا۔ دیکھ لیجیے آپ، بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، اماموں نے روکا ہے، اماموں نے کہ تم جمعہ نہ پڑھو، جمعہ ہم آپشن کیے دے رہے بحکم خدا، اماموں نے روکا ہے کہ تم سارے مارے جا رہے ہو۔ مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ مأمومین نے قتل کے ڈر سے امام سے کہا ہو کہ قبلہ ہمیں جمعہ معاف کر دے۔ مأموم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اماموں نے فرمایا ہے کہ تم زیادہ پبلک میں نہ آؤ کیونکہ سارے کے سارے کانگریگینٹس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جذبہ دیکھا ہے محبان امیر المؤمنین کا، محبان حسن و حسین کا، عاشقان رسالت کا، موحدین کا، خاندان فاطمہ کے ساتھ اخلاص رکھنے والوں کا جذبہ شہادت دیکھیں کہ یونانی مصری شہادت قبول ہے۔ پرفارمنس آف جمعہ میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم جمعہ نہیں پڑھتے، ہم جماعت نہیں پڑھتے، ہم جہاد نہیں کرتے۔ یہ تو مشہور غلط کر دیا گیا ہے۔ اگر کوفہ کے اندر محبان علی، شیعان علی ہوتے تو کبھی یہ ظلم ہو ہی نہ سکتے، یہ کربلا اس طرح ہوتی ہی نہ۔ وہ تو بیچارے 7,000 جیلوں میں بند تھے، جو 7 کے 7,000 نکلے ہیں اور ان میں سے 4,000 ایک میدان میں گیا ہے۔ تو میں مطالعہ کر رہا تھا جذبہ شہادت کے ذیل میں، ان میں سے صرف 7 لوگ بچے ہیں 4,000 میں سے، جو 7 لوگ ٹوٹل بچے ہیں۔ اور وہ 7 بھی جب بچ کے واپس آئے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جذبہ شہادت کیا کمزور ہو گیا؟ کہا نہیں، جیسے جیسے ہم اپنے صفیں دیکھتے رہے شہیدوں کی، ہمارے اندر جذبہ انتقام بڑھتا گیا کہ پہلے قاتلوں کو مار لے پھر مولا کی خدمت میں حاضر۔ ذرا غور فرمائیے، اسے کہتے ہیں مختار ثقفی جب سارا کا سارا انتقام کمپلیٹ کر چکے تو انہوں نے کہا اب مجھے شہید ہو جانا چاہیے، تلوار پھینک دی۔ کہتے ہیں اب مجھے، یہ ہے جذبہ شہادت۔ یعنی جذبہ شہادت یہ ہے کہ جب آپ اپنا گول اچیو کر لیں اب آپ کو راہ خدا میں جانے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ گول حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر گول حاصل کیے بغیر چلے جائیں گے تو اس میں شکست ہو جائے گی۔ ہمارے اماموں نے یہی سکھایا ہے، ہمارے امام یہی کہتے ہیں کہ آپ گول اچیو کرتے رہیں، اس راستے میں اگر شہادت آئے گی تو قبر میں بھی ہم سنبھال لیں گے، محشر میں بھی ہم سنبھال لیں گے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، جو رجز ہیں، رجز شہداء کربلا، ہمیشہ عرض کرتا ہوں 122 شہداء کربلا ہیں ٹوٹل۔ ہمارے ہاں تو 72 مشہور ہو گئے، اب وہ اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں، ایک یہ بھی بڑی بری بات ہے ہماری قوم کی، غلطی کو مانتے نہیں۔ یہ اس لیے غلطی ہو گئی 72 والی کہ 50 جو تڑکے شہید ہو گئے، ان کو تو اس زمانے کی تاریخ کی آنکھ دیکھ ہی نہ سکی، مگر اب جو ہیں تو ان کو ماننا چاہیے۔ تو ٹوٹل 122 جو شہداء، ان 122 کے 122 شہداء میں سے آپ بنی ہاشم کو تو نکال دیجئے کہ چلیے وہ تو خاندان عصمت و طہارت کے ٹرینڈ ہیں، انہوں نے تو ظاہر ہے حسن و حسین کو دیکھا ہے، انہوں نے حیدر کرار کو دیکھا ہے، کچھ نے خود نبی کو دیکھا ہے، کچھ نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ان میں گاڈ گفٹڈ بریوری آ گئی ہوگی، جذبہ شہادت آ گیا ہوگا۔ آپ ذرا غلاموں کا حال تو دیکھیں، جذبہ شہادت کو ذرا نوٹ کیجئے گا، سب سے آخر میں آنے والا ہو، سب سے پہلے جانے کا متمنی، اسے جذبہ شہادت کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس لیول پہ ہو
کہ وہ کہے سب سے آخر میں آیا ہوں، شرمندہ ہوں، اس شرمندگی کو مٹا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے چلا جاؤں۔ ذرا غور فرمائیں، یہ حضرت حر، اور پھر اعزاز کیا ملا؟ شہید کے جذبے کا اعزاز، انت حر فی الدنیا والآخرہ، جاؤ حر، فاطمہ کے لال نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، نہ دنیا میں تمہیں کوئی پوچھ سکے گا، نہ آخرت میں کوئی فرشتہ تمہیں چیک کر سکے گا، تم پری اپرووڈ ہو حسین ابن علی۔ کیا اعزاز دیا ہے اس جذبہ شہادت کے عوض میں؟ کسی شہید کو حسین ابن علی نے، کسی شہید کو اپنی ماں کا رومال قبر میں رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ یہ اعزاز صرف حر کا۔ بھائی کا بھی تو سر پھٹا، ابو الفضل کا خون صاف کیا ہے اپنی ماں کے رومال سے، سر پہ نہیں باندھا، سر پہ اگر باندھا ہے تو صرف حر کا۔ ذرا غور فرمائیں، یہ جذبہ شہادت حر کو کہاں لے گئے کہ وہ آئے تطہیر کی کیپٹل بھی، وہ جس کے دروازے پہ جبریل جیسا فرشتہ رک جائے، وہ جس کے دروازے پہ رحمت للعالمین کھڑی ہو کر اجازت لے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال اس حر کے سر پہ آ گیا جس کا جذبہ شہادت جوان۔ اور پھر جب جذبہ شہادت پروان چڑھتا ہے تو آپ جائیے گا شام میں، جو بہت سارے شہداء ہیں، ان میں ایک ابن حاتم ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیے، ابن حاتم نے 7 بیٹے تھے، ان کے باختلاف روایت طے ہوا کہ سب کو مارا جائے، تو انہوں نے پوچھا ظالموں نے، حاکم شام کے جلاد نے، کہ پہلے خود مرنا پسند کرو گے یا پہلے اپنے بچوں کی قربانی دو؟ ذرا جذبہ شہادت سمجھیے۔ فرماتے ہیں یہ علی کے صحابی ہیں، یہ حسن کے صحابی ہیں، یہ حسین کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں پہلے ان 7 بچوں کی لاشیں دیکھیں، بعد میں خود شہید ہوں گے۔ کہا وجہ؟ کہا 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ کہ میرے بچوں میں اتنا جذبہ نہیں جتنا میرا۔ غور کیجیے، انہوں نے اتنے معصومین کو نہیں دیکھا ہے جتنے کو میں نے دیکھا، میرے بچوں میں وہ جذبہ نہیں۔ اور دوسری بات، اپنے خاندان کے شہیدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤں تاکہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں تو شرمندگی نہ ہو۔ ذرا سمجھے آپ کس درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے جذبہ شہادت کی وجہ سے۔ ابھی مجھے پڑھنے، میں ویسے ڈسٹرب ہوں آج، آج بہت ڈسٹرب ہوں، مہربانی نہیں، مسئلہ نہیں، مسئلہ درس میں پوچھا کریں، یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں سوال و جواب نہیں ہوتا، مجلس میں سننا ہوتا ہے، ادھر سوال و جواب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ آپ نے جذبہ شہادت دیکھا کہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا پہلے تم جاؤ۔ ذرا غور کریں، یہ ہے استقلال۔ مائیں یا باپ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ بچنا ہے۔ جذبہ شہادت یہ ہوتا ہے کہ مرنا۔ دیکھ لیجئے، مائیں تعویذ پہناتی ہیں بچوں کو کہ بچے بچ جائیں، قاسم کی ماں نے تعویذ پہنایا کہ بچہ مر جائے۔ ذرا استقلال دیکھیں، جذبہ دیکھیں آپ، یہ ہے جذبہ، یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے شہادت کا۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی شہید ہو، مصیبتیں ہم پہ ویسے بھی نازل ہوتی ہیں، ویسے موت نہیں ہوتی کیا؟ ویسے ضربیں نہیں لگتی، ویسے حادثات نہیں ہوتے، ویسے ناگہانی موتیں نہیں ہوتی، ویسے حرکتیں قلب بند نہیں ہو جاتی، ویسے کیسی کیسی بیماریاں نہیں لگ جاتی، ویسے بندے اپاہج محتاج نہیں ہو جاتے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ نسبت امام سے بندہ ہو؟ جائے تو نسبت رسول سے جائے، نسبت اسلام سے جائے۔ اس لیے شہید، میرے ایک شاگرد شہید ہوئے، میں ان کے ہاں تعزیت کرنے گیا، ان کی ماں مجھے کہتی ہے کہ آغا تعزیت نہ کریں، مبارکباد دیں۔ ذرا غور کریں،
میرے بیٹے کی شہادت میں مجھے مبارکباد دے کہ میں اس قابل ہو گئی کہ میں فاطمہ کو منہ دکھا سکتا. جذبہ یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جذبہ شہادت. اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے عام انسان کو جذبہ شہادت. اب ذرا غور کریں, یہ وہب ابن عبداللہ کلبی کتنے دنوں کا مسلمان, وہب کتنے دنوں کا مسلمان ہے؟ ایک دن کا بھی نہیں, ایک پہر کا بھی نہیں, 1 گھنٹے کا مسلمان. 1 گھنٹے میں تو شہید بھی ہو گئے. اور جذبہ شہادت دیکھیں, جب سبحان اللہ وہب کا سر کاٹ کے قاتل نے وہب کی ماں کی طرف بھیجا جو 1 گھنٹہ پہلے کرسچن تھی. ذرا غور کیجیے گا, خاندان کو کرسچن تھا 1 گھنٹہ پہلے. 1 گھنٹے کے بعد یہ انقلاب آ گیا. جیسے ہی وہب کا سر پھینکا تو اس نے سر اٹھا کے واپس پھینک دیا کہ ہم اشراف ہیں, دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتے. جذبہ دیکھیں ذرا غور کریں. جذبہ شہادت انسان کو اس لیول پر لے آتا ہے کہ جون جیسا کالا غلام ہے جون ابو ذر کے, اور پھر ابو ذر نے ہبہ کیا تھا تو ہبہ ہوتے ہوتے مولا امام حسین علیہ السلام کے غلام آ کے بنے کالا نیگرو. کالا غلام ہے, جذبہ شہادت نے یہاں پہنچا دیا ہے. امام تو امام ہوتا ہے, امام ہر چیز کا خیال ہر وقت رکھتا ہے. ہم اگر کسی وقت ایموشنل ہو تو حقوق پامال کر دیں گے, یہ ہماری عادت ہے. ہم اچھے موڈ میں ہیں تو حقوق سے زیادہ بھی دے دیں گے, مگر امام ہر وقت اپنے لیول پہ رہتا ہے. امام نے وقت آخر کہا جون یہ جہاد حر پہ ہوتا ہے, آزاد پہ, غلام پہ ساقط ہے. سبحان اللہ. فاطمہ کہا تمہیں میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا, غلام پہ ساقط ہے حکم جہاد. مگر جذبہ شہادت دیکھیں, کہتے ہیں سرکار کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالے کا خون فاطمہ کے بیٹے کے خون کے ساتھ مکس ہو جائے؟ اس وقت فرماتے ہیں اللہم طیب نفسا, بار الہ اس کو طیب و طاہر کر دے, طیب ریحہ ہو, بار الہ اس کے بدن میں خوشبو پیدا کر دے. شہادت سے پہلے اس کے بدن میں خوشبو. ذرا غور کیجیے. اور پھر فرماتے ہیں جان قسمت پہ ناز کرو, تمہارا خون اسی مٹی میں ملے گا جہاں نبی زادے کا خون. جذبہ شہادت ذرا دیکھیں. سعید غلام ہے, یعنی غلام سے مراد وہ سلیو نہیں, ویسے سرونٹ ہے امام کا, دور رہتا ہے, گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا. ایک روایت کے بقول اس کی بیگم بھی ساتھ, زوجہ کو بھی ساتھ لائے. اس نے سنا تھا کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آئے, تو اس نے بیچارے نے کیا کیا, فور دوڑا. رات کو سستانے کے لیے رکتا ہے تو زوجہ کہتی ہے لجام میں پکڑتی ہوں, ایسے نہ ہو کہ اس وقت پہنچے جب مولا کو ضرورت نہ ہو. جذبہ شہادت دیکھے گا کہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے, کس لیول پہ جذبہ شہادت انسان کو پہنچا دیتا ہے. شہداء میں ان کا بھی نام, سعید کا بھی نام ہے شہداء. حبیب دیکھیں سبحان اللہ جذبہ شہادت. جب قاصد آیا ہے تو پہلا جملہ حبیب کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے اپنے ہاتھ چومنے دے, اس لیے کہ یہ ہاتھ کچھ عرصہ قبل میرے مولا کے ہاتھ میں تھے. پھر مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے جنہوں نے زینب کے بھائی کو دیکھا. دیکھیں آپ جذبہ شہادت دیکھیں. اور پھر جذبہ شہادت غلام میں بھی جس پہ ساقط ہے وہ بھی حسین کا نہیں, حبیب کا ہونا. ذرا غور کریں کیا جذبہ ہے اس کا بھی. حبیب کہتے ہیں مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی, تھوڑی سی دیر ہو گئی مجھے آنے. جب مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو میں کیا سنوں, میں جو پہنچوں تو گھوڑے کے کانوں میں اپنا منہ رکھ کے ایک جملہ دہرایا جا رہا, گھوڑے اگر میرا آقا ڈر گیا, حبیب اگر ڈر گیا اور نہ گیا تو وفا کرنا, مجھے کربلا لے جانا. ذرا غور کریں, ان کا نام بھی شہداء میں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, پرسوں ایک صاحب یہاں مجھ سے مذاق کر رہے تھے, ہمیشہ بیچارے کرتے ہیں,
کہ قبلہ آپ کی شہادت لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کی زبان کو اللہ مبارک کرے، میں بستر مرگ پہ مرنے کو آر سمجھوں گا اتنی انویسٹمنٹ کے بعد. مجھے شہید ہی ہو کے دنیا سے جانا چاہیے. آپ کیا مذاق کے ذریعے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں؟ الحمدللہ رب العالمین، مولا کے راستے میں شہادت ہی آئے تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں شہادت، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے آقا برکت کے بھی کزن بیچارے یونس، ان کے لیے میں دعا کر رہا تھا. مجھے کہتے تھے برکت ہمیشہ دعا کرے، دعا کی ہے. میں کہتا تھا کوئی حکمت ہے کہ وہ نہیں جا رہا وہاں جسے جانا، وہ یہ حکمت تھی. اس کا نام اللہ نے شہدائے قدس میں لکھا تھا، بجائے جرمنی آنے کے وہ امام حسین کی خدمت میں پہنچے، وہ امام علی کے پاس، وہ شہدائے کربلا کے ساتھ معشور. یہ ہے جذبہ شہادت کا میرے عزیزو. اس پر تو میں پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں. صرف آج میں نے چاہا کہ چند الفاظ آ جائیں کیونکہ یہ تازہ تازہ سانحہ ہوا تھا. اللہ کریم ہمارے سید صفدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، جن کی طرف سے آج کے اسپانسر کا اہتمام ہے. ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کی اہلیہ کے مرحومین کی مغفرت ہو. اللہ صفوت جعفری صاحبہ کو، وفادار عباس کو، علی اکبر کو، سندس کو، نور رضا کو، مسز محسن نقوی کو، بہن شاہین رضوی کو، بہن فریدہ خان کو اور ان کی بیٹی کو اور دیگر منظورین کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم سب کو جذبہ شہادت نصیب کرے کہ ہم جذبہ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. اور آخری بات کہہ کے اجازت لے لوں، آپ کے لیے شہادت تو اور سستی میرے اور آپ کو. وہ شہادت جو تیر و تبر سے ملتی تھی، وہ شہادت جو گولیوں سے بموں سے ملتی، وہ خاندان فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے اتنی سستی ہو گئی کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہید. جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مر گیا. یہ مر گیا سے کیا یعنی زندگی میں پتہ نہیں کہہ رہا ہو مگر مرتے وقت کہیں گمراہ نہ ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جن کا خاتمہ علل خیر نہیں ہو. یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر مٹا، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اگر وقت نہ ہو امام کی مجلس میں آنے کے لیے، وقت نہ ہو شہداء کو یاد کرنے کا، وقت نہ ہو مولا علی کی مجلس میں آنے کے لیے، وقت نہ ہو 21 رمضان میں آنے کے لیے، 10 محرم کے لیے وقت نہ ہو، تو مر مٹنا تو نہ ہو. وہ شہید نہیں مرے جو وفا کرے گا اپنے امام کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، وہ شہید مرے. کل سے انشاءاللہ کیونکہ ملاقات امام کا ٹاپک شروع کروں گا اور پانچوں کی پانچوں مجلس سے یہیں بیٹھوں گا ممبر پہ. کوئی سوال و جواب نہیں، سوال و جواب صرف انگلش میں کر لیجئے گا. یہاں کوئی رکا نہ دے، رکا انتظامیہ، فاتحہ پڑھانا ہو انتظامیہ. معین بخاری صاحب کو دے دیں مہربانی ہو، رکا صاحب ان کو دیں، یہ مجھے بعد میں دے دیا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. جو ٹاپک میں تیار کر کے لاتا ہوں وہ خراب نہ. آخری بات کہوں اور اجازت دوں، صرف دنیا میں ایک شخص ہے جس نے رومال فاطمہ قبر میں باندھا ہوا اور اس کو کہتے ہیں حر. شاہ اسماعیل صفوی تھے. انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ درست ہے کہ رومال باندھا ہوا. حکومت عراق سے انہوں نے اجازت لے کے انہوں نے قبر نبش قبر کی، قبر کھودی تاکہ دیکھوں کہ آیا واقعاً حر. ارے بھی اس کو رہنے یہ لیٹ مسائل ہے دو کہ دیکھوں کہ آیا واقعاً حر نے رومال فاطمہ باندھ رکھا ہے. تو جب دیکھا تو واقعاً رومال فاطمہ حر کی پیشانی پر رومال کھولا. صاحب النعیم لکھتے ہیں، میں نے خود یہ جملہ پڑھا ہے، شہید زندہ بھی ہوتے ہیں، جملہ نبی ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، مگر میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے کہ دایاں ہاتھ حر کا زندہ ہے نا شہید،
दाएं हाथ के शाह इस्माइल के ऊपर आ गए और कहते हैं, शाह इस्माइल ये सर दे के रुमाल ही तो लिया था जो तुमने खोल लिया। ये सुन के शाह इस्माइल गिर गए, दोबारा रुमाल बांधा, एक धागा निकाल लिया और वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये धागा रख देना जिस पर रसूल की बेटी के हाथ लगे। पूछने वालों ने पूछा क्यों? कहा अगर ये धागा रख दोगे ना तो यस्तहयान मुनकर व नकीर, मुनकर व नकीर को हया आ जाए कि जिसके कफन में बीबी पाक के हाथों से टच बस शुदा धागा रखा हुआ, उससे सख्ती कर। बारे इलाहा इस मजलिस को कबूल फरमा, इसके सवाब आज के हमारे स्पॉन्सर के मरहूमीन और शुहदाए लाहौर और शुहदाए कोयटा को इरशाद फरमा। सैयद अली सफदर मूसवी इब्न सैयद गुलाम हुसैन के जितने मरहूमीन हैं उन सबको इसका सवाब पहुंचा दे। शुहदाए कोयटा और शुहदाए लाहौर को जवारे अहल बैत में शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। टेररिज्म को पाकिस्तान से खत्म फरमा। जिन मोमिनीन ने कल मुजाहिरे में शिरकत की है मैनहट्टन, उन सबको जज़ाए खैर। जिन्होंने आज शहीदों की मजलिस में शिरकत की है सबको जज़ाए खैर। सबकी मुश्किलात को हल, जो बेरोजगार है रोजगार मुहैया फरमा, जो बे औलाद है औलाद सालेह अता फरमा, जिन्हें औलाद दी है उनकी औलाद को नेक व सालेह करार दे। सैयद अली और सैयद ज़ैनब जिनकी रोज़ा खुशाई है इनको जादे हक में गामजन रखना। अली सफदर के दीगर ऐज़ व अक़रबा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इनकी बेगम साहबा को, इनके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। बारे इलाहा जितने मेरे भाई बहनें आज तक इफ्तारियाँ लाए सबको जज़ाए, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत, सब हाज़रीन इस वक्त जो बैठे हाज़रा सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत, हम सब की तौबे नसूहा को इन शुहदा के सदके में आज कबूल फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा क़ब्ल हस्सलावात।